اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا سبق نمبر 3 مکمل ہو گیا۔ اب ہم اس سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ سبق نمبر 3 کا نام ہے مرزا محمد سعید اور اس سبق کے مصنف ہیں شاہد احمد دہلوی، جو کہ 1906 میں پیدا ہوئے اور 1967 میں وفات پائی۔ سبق مرزا محمد سعید ایک خاکہ ہے جو کہ شاہد احمد دہلوی نے لکھا ہے۔ اس کا خلاصہ ہم شروع کرتے ہیں۔ صبح پروفیسر مرزا محمد سعید کے سوئم کی خبر اخباروں میں پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا۔ ان کے سانحہ ارتحال کی خبر ان کے دوستوں کو بھی نہ ہوئی۔ مرزا صاحب اتنے خاموش طبع تھے کہ اکثر لوگوں کو ان کے علمی و ادبی کارناموں سے حقیقی شناسائی نہیں ہوئی۔ وہ فرمائشی کام نہیں کرتے تھے، صرف اسی وقت لکھتے تھے جب خود ان کا دل چاہتا۔ لاہور کے اکثر پبلشرز مرزا صاحب سے کچھ لکھنے کی فرمائش کرتے، لیکن مرزا اپنی مرضی کے بغیر ایک لفظ نہ لکھتے۔ انہوں نے اپنا پہلا ناول خواب ہستی بھی کچھ لیے دیے بغیر چھپوا دیا۔ تیسرا پیراگراف۔ ایک پبلشر لاہور سے دلی آئے تاکہ مرزا صاحب سے ناول لکھنے کے لیے کہیں۔ پبلشر مضمون نگار کے ہمراہ پروفیسر صاحب سے ملے، ناول کی فرمائش کی۔ مرزا صاحب نے ٹھنڈے مزاج سے جواب دیا، آپ 5 یا 10 ہزار بھی دے دیں، مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ مرزا صاحب دلی کے شرفاء کے ایک امیر گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ ان کے رہائشی علاقے میں سر سید احمد خاں کا قدیم مکان بھی تھا۔ مرزا صاحب نے گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ 1906-7 میں علی گڑھ میں پڑھایا اور پھر گورنمنٹ کالج میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔ گورنمنٹ لاہور کالج میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔ پطرس اور تاج بھی ان کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ پطرس تو وائسرائے ہند سے زیادہ ان کا احترام کرتے تھے۔ اگلا پیراگراف۔ پطرس بخاری ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے، لیکن دوستوں سے راہ و رسم میں کوئی فرق نہ آیا۔ انہوں نے مرزا صاحب کو ریڈیو پر تقریر کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ 2-1 تقریروں کے بعد بوجہ کانٹ چھانٹ کانٹریکٹ واپس کر دیے۔ پطرس بخاری نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے، مجھے منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں۔ تقریروں کے انچارج نے کہا، پھر اس طرح میری نوکری چلی جائے گی اور بچے بھوکے مر جائیں گے۔ یہ بات سن کر مرزا صاحب نے دستخط کر دیے۔ اگلا پیراگراف دیکھیے۔ پطرس کی تحریک پر ایک ادبی حلقہ بن گیا، تنقیدی نشست ہوئی۔ ایک جلسے میں محمود نظامی کے مقالے پر اظہار خیال ہونا تھا۔ مرزا صاحب نے محتاط رائے دی۔ پطرس نے فیض کو اشارہ کیا۔ وہ مرزا کی بات کاٹ کر بولنے لگے۔ مرزا صاحب جلال میں آ گئے اور فوراً پرانی تہذیبوں کی تاریخ کے اوراق کھنگال ڈالے۔ فیض دم بخود رہ گئے۔ آخر چائے کا سامان رکھوایا گیا، جس سے مرزا کا جوش ٹھنڈا ہوا۔ اگلا پیراگراف دیکھیے۔ مرزا گھنٹوں مطالعے میں مصروف رہتے اور اپنی آمدنی کا زیادہ حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے۔ مرزا سادہ زندگی بسر کرتے، معدے کے مریض تھے، اسی لیے زیادہ تر پیدل چلتے۔ بیوی ادبی ذوق کی مالک اور اولاد سعادت مند۔ پینشن اتنی تھی جس سے بآسانی گزارا ہو سکے۔ غرض زندگی ہر لحاظ سے مطمئن تھی۔ قیام پاکستان سے قبل
مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لیا، کراچی یونیورسٹی میں بھی مشیر رہے۔ مرزا صاحب اکہرے بدن کے خوش وضع انسان تھے، آنکھیں روشن، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئیں، داڑھی منڈی ہوئی، دھان پان سے آدمی، وہ زمانے کا شکوہ نہ کرتے۔ دلی میں سب سے پہلے انگلش سوٹ مرزا ہی نے پہنا۔ 40 سال کی عمر کے بعد ہاتھوں میں راشا آ گیا تھا، اس لیے لکھنے میں دقت محسوس ہوتی تھی۔ خلوت پسندی کی عادت زیادہ تھی۔ آخری پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ موت برحق ہے، لیکن مرزا صاحب کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے عظیم لوگ زمانہ کم ہی پیدا کرتا ہے۔ مرزا کی محرومی کا جتنا بھی غم کیا جائے کم ہے۔ اب کہاں لوگ اس طبیعت کے۔ نیچے اس کتاب کا نام لکھا گیا جہاں سے یہ مضمون خاکہ جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ بیٹے، میں نے خلاصہ آپ کے لیے اس لیے لکھا کہ میں نے محسوس کیا کہ خلاصے میں آپ لوگوں کو کافی مشکل پیش آتی ہے، اور جب بھی آپ خلاصہ لکھتے ہیں تو آپ مجھے دکھاتے ہیں کہ ٹیچر دیکھیں اتنا کافی ہے، تو میں مذاق سے کہہ دیتی ہوں کہ یہ بالش سے نہیں ناپنا۔ بیٹے، اس میں ایک بات یاد رکھیں، اس کا اصول کیا ہے کہ جو سبق ہوتا ہے اس کا 1/3 خلاصہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک سبق کے 3 صفحات ہیں تو جب ہم اس کا خلاصہ تیار کریں گے تو اس کا 1 صفحہ ہونا چاہیے۔ خلاصہ جب تیار ہو تو جتنی ضخامت ہے، جتنی طوالت ہے اس طوالت کا جو تیسرا حصہ ہوتا ہے وہ خلاصہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ خلاصہ شروع کرنے کا جو اصول ہے کہ سبق کا نام لکھیں، مصنف کا نام لکھیں، مصنف کی تاریخ پیدائش اور وفات لکھیں، اور اس میں جو اہم واقعات ہیں وہ ہم نے درج کرنے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بچے ایسے کرتے ہیں کہ جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں، یعنی کہ جسے یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے یا واقعات سے ہوتے ہیں، وہ وہاں پر مینشن کر دیتے ہیں، لیکن جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں سے حذف کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ خلاصہ لکھیں، آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ خلاصے میں اہم واقعات کون سے ہیں۔ اسی لیے میں نے پہلے اس کی پریکٹس کروائی کہ 2 اسباق کے میں نے جو اہم نکات تھے وہ لکھے۔ اس کے لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہو جائے، کہ عام طور پہ پورا خلاصہ یاد کرنا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، جو اس میں واقعات ہوتے ہیں، خیالات جو ہوتے ہیں وہ گڑمڑ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے انہیں پوائنٹس کی شکل میں نے لکھا کہ آپ پوائنٹس یاد کریں گے۔ اب میں نے ڈیٹیل بھی لکھ دی تاکہ آپ کو خلاصہ لکھنے میں آسانی ہو اور آپ کو سمجھ آ جائے۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ خلاصہ لکھتے ہیں تو اس میں سے اپنے پاس سے کوئی چیز ہم نے شامل نہیں کرنی ہوتی۔ مثال کے طور پر کوئی اس سے ریلیونٹ شعر ہے تو ہم نے زیادہ نمبر لینے کی غرض سے یا اپنی تحریر کو زیادہ اچھا، زیادہ خوبصورت بنانے کی غرض سے ہمارے پاس جو پریویس نالج ہوتا ہے، اس سے ریلیٹڈ نالج ہوتا ہے، وہ ہم اس میں مینشن کر دیتے ہیں، اس میں شامل کر دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے خلاصے کے نمبر مائنس ہو جاتے ہیں۔ ہم نے صرف اور صرف جو سبق ہوتا ہے ہم نے اس کو ہی سمرائز اپ کرنا ہوتا ہے، اور ہم نے اپنی طرف سے کوئی ڈیٹیل شامل نہیں کرنی ہوتی۔ میں نے اب سبق کا خلاصہ لکھا ہے، میں ساتھ ہی ساتھ آئندہ بھی یہی کوشش کرتی رہوں گی کہ جیسے ہی ہمارا سبق مکمل ہو، اس کی مشق مکمل ہو جائے تو لاسٹ میں اس کا خلاصہ لکھ کر آپ کے ساتھ میں اس کی کاپی آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور تاکہ آپ کو خلاصہ لکھنے میں آسانی ہو، کوئی پرابلم نہ ہو اور آپ کنفیوز بھی نہ ہوں۔ دوسری بات یہ کہ بیٹے کلاس 10th کے اردو کے ہمارے آج 3 اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔
ان 3 اسباق میں سے اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے ہمارا جو ڈسکشن پیریڈ ہوتا ہے آپ اس میں پوچھ سکتے ہیں، اپنا کام مجھے چیک کروائیں، خوبصورتی سے کریں۔ اور بیٹے جب بھی کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو جب آپ کا جی چاہے، جب آپ کو پرابلم محسوس ہو تو آپ میرے پرسنل نمبر پر بھی رابطہ کر کے مجھ سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ بہت خوبصورتی سے کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ کے لیے کامیابیاں ہوں بہت زیادہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔